تو قواعد بتا رہا ہے کہ خلق کرنے کی شرائط و قواعد کیا ہیں، علتیں کیا ہیں۔ اور اگر کسی احباب کو قرآن فہمی کا شوق و ذوق ہے تو انتہائی لطیف اس میں تلبیح، تشبیہ، استعارہ، ثنائے، بدائے، اللہ جانے بلاغت کی کتنی اصطلاحات چھپی ہوئی ہے اس آیہ مقدسہ میں۔ فرمایا اللہ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے جس کو بھی شے سے خلق کیا۔ شے میٹر، مادہ، مواد، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کچھ بھی آپ نے بنانا ہو تو اس سے پہلے آپ کو بنانے کے لیے جس شے کی ضرورت ہوتی ہے اسے فلسفہ اور لغت عربی میں شے کہتے ہیں، انگلش میں میٹر کہتے ہیں، اردو میں مادہ کہتے ہیں، فارسی میں مواد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آدم مٹی سے بنے، مٹی آدم سے پہلے تھی، سبحان اللہ جی، پانی و مٹی حضرت آدم سے پہلے تھے تو ان سے بنے۔ یہ جو آدم سے پہلے جس سے آدم بنے ہیں نا، اسے شے کہتے ہیں، جس سے آدم بنے۔ فرمایا حبیب ہم نے جس کو شے سے بنایا، ان یتفیع ظلالہ، ہم نے اس کا سایہ بنایا۔ سبحان اللہ، چلیے مجھے بہت دور سے بھی اٹھتے ہوئے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، صحابہ بیدار ہیں۔ ہم نے جسے مادے سے، شے سے، میٹر سے بنایا، ان یتفیع ظلالہ، ہم نے اس کا سایہ بنایا۔ کیوں؟ یمینا و شمالا سجدا للہ وہم داخرون، جنہیں تو قرآن آنکھیں بند کرنے کا ذوق ہے انہیں لطف نہیں آئے گا، جو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہتے ہیں اس میں بڑے لطائف ملیں گے۔ ہم نے جس کو شے سے بنایا اس کا سایہ بنایا۔ کیوں بنایا سایہ؟ فرمایا اس کا سایہ کبھی دائیں سجدہ کرتا ہے، سبحان اللہ، میرے سامنے پڑھے لکھے احباب جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا سایہ یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں سجدہ کرتا ہے، کبھی بائیں سجدہ کرتا ہے۔ ہم اسے درس یہ دے رہے ہیں کہ تم چاہے ہمارے سجدے کے منکر ہو جاؤ، اپنے سائے کو ذرا ہمارے سجدے سے روک کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ، یہ درس حسینی ہے، یہاں سے یہی سبق ملتا ہے۔ یہ منبر حسین ہے نا، یہاں سے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے یہی باتیں تو ملے گی۔ ہم نے تمہارا سایہ اس لیے بنایا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا سایہ بھی ہمارا سجدہ کرتا ہے، کبھی وہ دائیں سجدہ کرتا ہے، کبھی وہ بائیں سجدہ کرتا ہے۔ تم تو اتنے مجبور ہو کہ اپنے سائے پہ بھی تمہارا اختیار نہیں ہے۔ تم کتنے مجبور ہو کہ اپنے سائے کو دائیں سے بائیں نہیں کر سکتے، بائیں سے دائیں نہیں کر سکتے۔ شیعہ سنی دوستو، جہاں دور تک بھی میری آواز جا رہی ہے، پہلی گزارش خلاصہ لیتے ہیں آیت کا۔ جو مادے سے بنا اس کا سایہ ہوگا، سبحان اللہ۔ جو میٹر سے بنا، مواد سے بنا، شے سے بنا، اس کا قرآن نے قانون دے دیا، ایک لا بنا دیا ہے، ایک پورا حدود اربہ بنا دیا کہ اس کے اندر رہنا ہے۔ جو مادے سے بنے گا اس کا سایہ ہوگا۔ اسے الٹ دیجئے، جس کا سایہ ہوگا وہ سمجھ لیں مادے سے بنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میری جانب دیکھیے گا، جو مادے سے بنا ہے شے سے، اس کا سایہ ہوگا۔ جس کا میں نے آیت پڑھی ہے حضور، لوگوں کو شک پڑ گیا ہے کہ شاید ہم نے پنچایت میں بیٹھ کے عقیدہ بنا لیا ہے۔ حضور یہ پرے پنچایت کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں، قرآن کی آیات کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ سورہ نحل ہے، 16واں سورہ ہے، میں نے آیت پڑھی ہے، جس کا سایہ ہوگا سمجھ لو وہ مادے سے بنا، جو مادے سے بنا اس کا سایہ ہوگا۔ اور اگر کسی کا سایہ نہیں، ماننا پڑے گا وہ شے سے خلق نہیں ہوا۔ جو احباب تو میرے ساتھ شریک سفر ہیں، میں انہیں
तहसीन पेश करता हूँ। वो मेरे लिए लायक तहसीन जो शरीक सफर है, मैं बाकियों को भी तो लेके चलूंगा। जो मादे से बने शय से शिया सुनी दोस्तों, उसका साया होगा। अगर किसी का साया नहीं, वो शय से। और मेरे नबी के बारे में शिया सुन्नी उलमा ने बिल इत्तफाक लिखा है कि वकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यकूनु लहु ज़िल्लुन, कि अल्लाह का हबीब ही एक ऐसा था जिसका अल्लाह ने साया ही नहीं बनाया। सुभान अल्लाह। ये एक गुजारिश करूं या अल्लाह, एक गुजारिश करो, हमें मीडिया से कहा गया, ये कल रात के प्रोग्राम उठा के देखिएगा, मैंने प्रोग्राम चेंज किया। कहा गया कि हम तो आपके जुलूसों में आते हैं, तज़किरा करते हैं पैंतन पाक का, आप हमारे यहाँ आइए, आप भी कीजिए। ये बार बार दोहराया गया, पिछले 3 महीने से दोहराया जा रहा है। लीजिए, हम अल्लाह के हबीब का तज़किरा कर रहे हैं। भैया आगे मिलाद आने वाला है ना भाई, ये आगे या नबी या नबी या नबी या नबी, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम या रसूल में मौत भी कबूल है। मुझे वक्त दीजिएगा, मैंने कुछ कहना है। हजूर जिसका साया नहीं वो मादे से नहीं। जाग रहे हैं शेर सुनी दोस्तों, जिसका देखिए हुर्मत रसूल की बका के लिए अली के मिंबर से या अली बोला है या उसके मानने वाले बोले हैं। हम जो आपका अकीदा है, हम उसे मीज़ान कुरान में तोल के देने लगे हैं। अजीजों शिया सुनी दोस्तों, जिसका साया है वो मादे से नहीं, जो मादे से है उसका साया नहीं। मेरे नबी का साया नहीं था, अब मानना पड़ेगा वो शय से नहीं। आज के बाद अगर कोई कहे कि नबी मर गए, उसे ये आयत सुनाना, फिर कहना कुरान कहता है कुल्ल शैइन हलाकुन, हलाकत शय को है, मेरा नबी शय से नहीं बना। सुभान अल्लाह। मौत या सुनते आइए जल्दी जल्दी। मौत शय को है, शय का साया होता है। या तो नबी का साया साबित करो, वरना ये न कहना ये मर गए। जो मिट्टी से थे वो मर गए। मैंने इस पे बड़ा गौर किया, मैंने इस पे बड़ा गौर किया। जुमला सुनिए, मैंने इस पे गौर किया। अच्छा तो वक्त के अंदर ज्यादा कुछ कहूँ, मैंने इस पे गौर किया, साया क्यों नहीं था। देखिए, हर चीज के होने की भी वजह, ना होने की भी वजह। साया क्यों नहीं था, इसकी बहुत सी इल्लतें उलमा ने पूरी पूरी किताबें लिखी। मैं 2-3 गुजारिशात कर देता हूँ। साया क्यों नहीं था। ब्रादरान अहले सुन्नत में अगर किसी को पढ़ने का शौक हो, जो बंद किताबों को देख के आलिम होता है उससे तो नहीं होगा। अगर किसी को पढ़ने का शौक हो तो मैं 2 तफसीरें बता रहा हूँ इस मिंबर से। अल्लामा इस्माइल हक्की को पढ़िएगा, मोहम्मद बिन इस्माइल हक्की, और अल्लामा आलूसी को तफसीर रूहुल बयान और रूहुल मानी, दोनों ब्रादरान अहले सुन्नत के मुख्तदर उलमा में से हैं। उन्होंने इल्लतें लिखी हैं। बेदार होकर शिया सुन्नी दोस्तों सुन लीजिएगा कि हर शय के बनाने की इल्लत, ना बनाने की इल्लत। पूछा गया साया क्यों नहीं था, उन्होंने कहा इसलिए कि साया खुद साए वाले का मुती नहीं होता। जुमले को समझ लीजिएगा, क्योंकि साया खुद साए वाले का फर्मा बरदार नहीं होता। वो अपनी मर्जी से कभी दाएं चला जाता है, जो दूर भी खड़े हुए हैं वो अपनी मर्जी से दाएं चला जाता है, अपनी मर्जी से बाएं चला जाता है। अल्लाह को गवारा ही नहीं कि मोहम्मद का साया भी हो, वो मोहम्मद की अताअत से बाहर निकल जाए। हमारे समझ में आ रही है। अल्लाह को सैयद आदा बहुत ही, अल्लाह को ये कबूल ही नहीं। दूसरी बात वो कहते हैं साया लाशऊरी में बेशऊर होता है, क्योंकि साया जो सुना है ना सारी जिंदगी साया नहीं था। आज खादिम से सुन तो लो क्यों नहीं था, जागिएगा। दूसरी वजह वो कहते हैं साया ज़विल अकूल के जुमरे में नहीं आता। मुश्किल लफ्ज नहीं है, ज़विल अकूल। शरीयत का इतलाक ज़विल अकूल पे आता होता है, गैर ज़विल अकूल पे शरीयत यानी अक्ल वालों पे शरीयत लागू है। वो कहते हैं साया होता है गैर ज़विल अकूल, बेशऊर होता है, इसे पता ही नहीं चलता। ये आगे भी चला जाता है, ये पीछे भी हो जाता है। अल्लाह को ये गवारा नहीं कि मोहम्मद का अपना साया भी उससे आगे बढ़े। मुझे नहीं पता मैं जुमला पहुंचा सकूंगा या नहीं पहुंचा सकूंगा। अल्लाह को ये गवारा ही नहीं
کہ محمد کا اپنا سایہ بھی محمد سے آگے بڑھے. جب محمد سے آگے اس کا اپنا سایہ نہیں جا سکتا تو ہم سایہ بھی نہیں جا سکے گا. اپنے سائے کو اجازت نہیں. حضور سلامت رہیے. اپنے سائے کو جلدی سنیے، ابھی بہت کچھ کہنا ہے میں نے. سایہ نہیں، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ کے حبیب کے گرد شمع رسالت کے گرد پروانے رہتے تھے. سنیے، شمع رسالت کے گرد پروانے رہتے تھے. تو آقا اکیلے نہیں چلتے تھے. تو ہو سکتا ہے کبھی آقا چل رہے ہوں، ساتھ میں پروانے رسالت ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہوں، تو ان کا مقام تو اپنے مقام پہ، لیکن رسول چل رہے ہوں، سایہ زمین پہ پڑ رہا ہو سکتا ہے کسی صحابی کا قدم سرکار کے سائے پہ پڑ جائے. بسم اللہ. سلامت رہیے. جن پہ شدت رخا کا اثر ہے وہ چپ رہے، جن کے ہاتھ سن ہو چکے ہیں وہ نیچے رہیں گے. اب باقی تو نہیں رہ سکتے. وہ کہتے ہیں اللہ کو یہ برداشت ہی نہیں کسی صحابی کا قدم نبی کے سائے پہ پڑے. اور یہ جملے میں دوہرا اس لیے رہا ہوں، یہ جملے میں نے ٹیلی ویژن پہ حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ برادران اہل سنت کے جید علماء میں سے ان سے بھی سنے کہ اللہ کو یہ قبول ہی نہیں ہے کہ کسی صحابی رسول کا قدم نبی کے سائے پہ نہ. یہی تو بتا رہے ہیں صحابہ کرام کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن صحابی نبی کے سائے پہ قدم نہیں رکھ سکتا. حسین نبی کے کندھوں پہ سوار ہوتا. سبحان اللہ. سلامت رہیے. سلامت رہیے. سلامت رہیے. یہی فرق ہے. یہی فرق ہے. سلامت رہیے. یہی فرق ہے صحابہ کرام رضوان اللہ میں. سلامت رہیے. سلامت رہیے. آپ آباد رہیے. شبیر کا صدقہ اٹھے ہوئے ہاتھ کسی کبینے کے محتاج نہ ہو، میری دعا ہے ذکر کے صدقے میں. یہی فرق ہے. دو سوار ہوئے، ایک مولا علی ایک مولا حسین. علی مولا سوار ہوئے تو بت توڑنے کے لیے. یہ امام غزالی کے مصر سنیے گا. امام غزالی کہتے ہیں، انہوں نے دو، یہ شیعہ عالم نہیں ہیں، امام غزالی کے دو مصر سنیے. وہ کہتے ہیں جب نبی نے علی کو اٹھایا تو کہنے لگے خوشحال من کہ باور حق بھی کنی. یہ امام غزالی علیہ رحمہ، امام غزالی وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے علی کو اٹھایا تو کہتے ہیں کیا کہنے اے محمد تیرے نبی خود کو کہہ رہے ہیں، کیا کہنے اے محمد تیرے کہ تو نے حق کا بوجھ اٹھا لیا ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ مولانا عبید اللہ امرتسری نے لکھا کہ نبی نے علی دیکھ رہے ہیں بت تھے بیت اللہ کی چھت پہ، بت تھے کافی بت تھے چھت پہ، اندر نہیں تھے چھت پہ تھے. نبی نے کہا یا علی ہاتھ نہیں پہنچتا. بلندی پہ تھے نا، ہاتھ نہیں پہنچتا. حالانکہ وہاں کچھ طویل القامت لوگ تو ہوں گے، عرب تھا. دیکھیے عرب کے لوگوں کی قامت جو ہے وہ پورے، یہ عربی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے عربوں کی طویل القامت، لیکن فرمان نہیں. یہ وہ توڑے کہ جسے توڑتے ہوئے دل میں کچھ برا فیل نہ ہو. فرمانے لگے بت بڑے بلند ہیں، یا علی بت بلند ہیں، ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. سرکار میں جھکتا ہوں. فرمایا نہیں یا علی ہم جھکتے ہیں. یہاں تک تو سب نے لکھا. ایک سوال کرنے لگا ہوں، یا رسول اللہ یہ بت کتنا اونچے ہیں؟ دو بندوں کے ہاتھوں تک. سرکار کروڑوں میل دور چاند کا کلیجہ اپنے ہاتھوں کے اشارے سے پھاڑ دیا. میری گزارش سمجھ میں میرا جملہ پہنچا ہے. وہ جو چاند تھا کروڑوں میل دور تھا، کروڑوں میل دور، اس کا کلیجہ تو انگلی کے اشارے سے پھاڑ دیا. کہا وہاں کچھ اور دکھانا تھا، جہاں کچھ اور دکھانا ہے. اپنے کندھے جھکائے، علی کو کندھوں پہ کھڑا کیا. ارے بہت پرانا کہا ہوا جملہ ہے، گجرانوالہ میں اذان کے احترام میں